الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. گرامی قدر سامعین کرام، دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ، حبیب کبریا، ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے. اس آیت کریمہ اور حدیث پاک کی روشنی میں اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت صحت اور تندرستی پر گفتگو کرنا ہے. چونکہ آگے رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں جب ہم صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے، تو اس کی عبادتوں سے، اس کی برکات سے فائدہ اٹھا پائیں گے. مذہب اسلام نے جہاں پر ہمیں نماز کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، سچ بولنے کا حکم دیا، وہاں پر قرآن اور احادیث کے اندر اپنی صحت کی حفاظت کرنے کے بھی اصول بیان فرمائے. ایک ایمان والا اپنی صحت کا خیال رکھے، اپنی تندرستی کا خیال رکھے. صحت اور تندرستی یہ اللہ پاک کی ایک انمول نعمت ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں ہے. آپ کا جسم کا کوئی عضو بیکار ہو جائے، ناکارہ ہو جائے، آپ اس کے آپریشن کے لیے ڈاکٹر کو لاکھوں روپے دیتے ہو، اس کے بعد بھی جیسا پہلا تھا ویسا نہیں ہوتا ہے. آپریشن کے بعد میں انسان ادھورا ہو جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے، پہلے جیسی طاقت اور صحت آ ہی نہیں سکتی ہے.
تو انسان کو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، زندگی گزارنے کی وہ اسٹائل اپنانی چاہیے جس سے انسان صحت مند رہے، تندرست رہے، اور وہ طریقہ ہمیں اسلام نے بتایا ہے۔ کون سی غذا کھانی ہے، کون سے ٹائم سونا ہے، کیسے ورزش کرنی ہے، کون کون سے اعمال کرنے ہیں جن سے ہماری صحت برقرار رہے گی، اور کن اعمال کی وجہ سے ہماری صحت خراب ہو کر کے ہم بیمار پڑیں گے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ اسلام کا ایک اہم حصہ ہے، ہمارے ایمان کا ایک اہم جز ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب ابراہیم علیہ السلام کی وقت کے بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا، مقابلہ ہوا، تو اس وقت کے بادشاہ نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا بڑا رب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم کیسے رب ہو سکتے ہو، تم تو خود محتاج ہو، میرا رب وہ ہے جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، مجھے صحت و تندرستی دیتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت سے پتہ چلا کہ صحت انسان کے لیے ایک مقصود ہے، صحت انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ حدیث کے اندر سرور کونین، فخر موجودات، ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن دو نعمتوں کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی یوں تو انسان پر کروڑوں نعمتیں ہیں، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں انسان کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جب تک آپ تندرست ہو، آپ جوان ہو، آپ مالدار ہو، تو آپ کو احساس نہیں ہے غربت کتنی خطرناک مصیبت ہے، آپ کو احساس نہیں ہے بیماری کتنی خطرناک مصیبت ہے، آپ کو احساس نہیں ہے کہ بڑھاپا کتنی چیزوں کو چھین لیتا ہے۔ جوانی اللہ کی عظیم نعمت ہے، صحت اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور پھر تندرستی یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ تندرستی کی قیمت اس انسان سے پوچھئے جو ہاسپٹل میں بیڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے اور حرکت بھی نہیں کر پاتا ہے، اسے پانی پلانے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے رشتہ داروں کو سہارا دے کر یوں کھڑا کر کے پھر چمچ سے اس کے منہ میں لقمہ ڈالنا پڑتا ہے۔ اس انسان سے آپ صحت کی قیمت پوچھیے، وہ کہے گا مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، بس ٹھیک ہو جاؤں، خود اپنے ہاتھ سے کھانے والا بن جاؤں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ کبھی کبھی یوں ہی انسان کو ہاسپٹل جانا چاہیے، مریضوں کو دیکھنا چاہیے، تاکہ اس کے دل کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ کیسے کیسے خوبصورت جوان بیڈ پر پڑے پڑے ترس رہے ہیں اپنے پاؤں سے چلنے کے لیے، اپنے ہاتھ سے کھانے کے لیے، خود سے اٹھ کر پیشاب پاخانہ جانے کے لیے، تھیلیاں لگی ہوئی ہے، نلیاں لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے بھی، پیشاب پاخانے کے لیے بھی۔ صحت کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن لوگ اس کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ نعمتان، دو اللہ کی نعمتیں، مغبون، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، فیہما کثیر من الناس، ان دونوں نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگوں کو ان دونوں نعمتوں
نعمتوں کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، قدر نہیں کرتے ان کی، لیکن جب یہ نعمت چھن جاتی ہے اس کے بعد میں انسان کو احساس ہوتا ہے، لیکن اس وقت کا احساس صرف افسوس ہے، صرف حسرت ہے۔ آج اللہ نے تندرستی دی ہے، حلال کما کر کسی مسجد میں حصہ ڈال سکتے ہو، حلال کما کر کسی بیوہ کے گھر راشن پہنچا سکتے ہو، حلال کما کر کسی ایک بچے کو اپنے خرچے سے حافظ قرآن بنا سکتے ہو، حلال کما کر اپنے بچے کو اچھی تعلیم دے سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو صحت ہوتے ہوئے، لیکن جب صحت چھن جائے گی پھر ان سب کام کرنے کی دل میں خواہش پیدا ہوگی، لیکن اس وقت تم کام کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے کیسی عظیم نعمت ہے، کیسی بیش قیمت نعمت ہے، اس نعمت کو سمجھیں۔ صحت ہے تبھی تو ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، صحت ہے تبھی تو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ورنہ مریضوں کے لیے احکامات بدل جاتے ہیں۔ جب آدمی مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہو گیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اب وہ فدیہ دے، فدیے میں روزے کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کا روزہ ادا ہو جائے گا، آپ کے اوپر سے روزے کا فریضہ اتر جائے گا، لیکن جو ثواب روزہ رکھنے میں ملتا ہے وہ فدیے میں نہیں ملے گا۔ کھڑے ہو کر رکوع اور سجدے کے ساتھ جو آپ نماز پڑھیں گے، اس نماز کا جو ثواب ہے وہ معذور والی نماز میں مل ہی نہیں سکتا ہے۔ صحت کی نعمت کو قدر کریں، صحت کو پہچانیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کی دو نعمتیں جن میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، تندرستی اور وقت۔ دوسری حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہیں، اے فلاں تم رات بھر نفل پڑھتے ہو، دن بھر روزہ رکھتے ہو، ایسا ہی کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا یہی عمل ہے، میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں، رات بھر نوافل پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا علیک حق لجسمک، علیک حق لعینک، علیک حق لأہلک، تیرے اوپر تیرے جسم کا بھی حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی حق ہے، اور گھر والی کا بھی حق ہے۔ جب رات بھر نوافل پڑھتے ہو، دن بھر روزہ رکھتے ہو، نہ تم کوئی کاروبار کر سکو گے، نہ تمہاری اچھی صحت و تندرستی ہوگی، نہ کچھ کما پاؤ گے، نہ گھر والوں کے حقوق ادا کر پاؤ گے۔ ایسی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے، یہ عبادت اللہ کو مقصود نہیں ہے۔ اللہ نے جو تمہیں جسم دیا ہے، اس جسم کا تیرے اوپر حق ہے، آرام کر لیا کر، رات کو سو جایا کر، تاکہ تندرستی باقی رہے، صحت باقی رہے، آنکھیں بھی ٹھیک رہے۔ بیوی بچوں کا بھی حق ہے، ان کے لیے کچھ کمایا بھی کر اور ان کے حقوق بھی ادا کیا کر۔ تیسری حدیث، آپ فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، حال کے اندر، اس وقت کے اندر جو تجھے اللہ کی 5 نعمتیں حاصل ہیں، ایسا نہ ہو کہ اگلے وقت میں ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت چھن جائے۔ جب تک یہ 5 نعمتیں حاصل ہیں ان کی قدر کر لے، ان سے فائدہ اٹھا لے۔ سب سے پہلی نعمت شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کر لے بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے۔ جب بڑھاپا آتا ہے، گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، اب آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھو گے یا نیچے بیٹھ کے نماز پڑھو گے، رکوع اور سجدہ بھی صحیح سے نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں، کئی اعمال چھوٹ جاتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے۔ جو جوانی کے اندر ایک شوق ہوتا ہے، جوانی کے اندر جذبہ ہوتا ہے،
جوانی کے اندر کام کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے اللہ نے ابھی جوانی دی ہے، اس جوانی کی قدر کر لے، اس جوانی میں اللہ کے لیے کچھ کر لے۔ دوسری چیز وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، بیماری کے آنے سے پہلے تندرستی کی نعمت سے فائدہ اٹھا لے۔ اللہ نے آج تجھے تندرست بنایا ہے، آج صحت مند بنایا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، اور بھی کئی کام کر سکتا ہے۔ بیمار ہونے کے بعد یہ سب کے سب اعمال تیرے موقوف ہو جائیں گے، کر نہیں پائے گا۔ بیماری کے آنے سے پہلے صحت کا اور تندرستی سے فائدہ اٹھا لے، اس نعمت کی قدر کر لے۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، ابھی اللہ نے تجھے زندہ رکھا ہے، اس زندگی سے فائدہ اٹھا لے موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ وَفُرْصَتَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کسی مشغولی کے آنے سے پہلے پہلے فرصت سے فائدہ اٹھا لے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چوتھی حدیث، نبی کے چچا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان لائے ہیں۔ اللہ کے نبی کے چچاؤں میں سے دو چچا ایمان میں داخل ہوئے ہیں، حضرت حمزہ اور حضرت عباس۔ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا ایُّ شیء اسأل اللہ، اے پیارے پیغمبر آپ میری رہنمائی کریں، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ میں اللہ سے دعا مانگنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا اسأل اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے صحت و تندرستی کی دعا مانگو۔ حضرت عباس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ مجھے بتلائیے میں اور کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا اسأل اللہ العافیہ، دوسری بار بھی وہی جواب دیا، اللہ سے صحت و تندرستی کو مانگو۔ تیسری بار پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا اسأل اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرو۔ اگر تم عافیت سے ہو، صحت سے ہو، تندرستی سے ہو تو سب کچھ کام کر سکتے ہو، اور اگر عافیت چھن گئی تو تمنا ہوتے ہوئے بھی، دل میں امید ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اسی لیے صحت و تندرستی ایک عظیم نعمت ہے۔ پانچویں حدیث، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، اللہ تعالیٰ کو تمام کے تمام ایمان والے پسند ہیں، ہر ایمان والا اللہ کو پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، لیکن ایمان والوں میں سے افضل ایمان والا وہ ہے جو طاقتور ہے، جو قوی ہے، جو صحت مند ہے، جو جسمانی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے مضبوط اور قوی ہے۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں، اپنے آپ کو رمضان کی تیاری میں لگائیں۔ رمضان کا ہر لمحہ، رمضان کی ہر گھڑی، رمضان کا ہر سیکنڈ اللہ کی یاد میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 صحابی تھے، حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، 3 صحابی
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہمیں بتلائیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی جب گھر میں آتے اپنے ہاتھ سے اپنے کمرے کا جھاڑو بھی لگا دیتے تھے، اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ بھی دھو لیتے تھے، اور ہمارے گھر میں جو بچے ہوتے تھے نبی کے نواسے، ان بچوں کو بھی آپ پیار کرتے تھے، ان کا بھی دل جیتتے تھے اور ہمارے ساتھ باتیں بھی کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر فوراً مسجد کا رخ کرتے تھے۔ آپ کا یہ عمل تھا، آپ اپنے ہاتھ سے اور اپنے عمل سے سب کام کرتے تھے۔ آپ کا کپڑا پھٹ گیا آپ اپنے ہاتھ سے سی دیتے تھے، آپ کی دودھ پینا ہے آپ بکری کا دودھ خود اپنے ہاتھ سے نکال دیتے تھے، اپنے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کر لیتے تھے، گھر والوں میں ایک عام انسان کی طرح رہتے تھے، حضرت اور شیخ بن کر نہیں سب لوگ میری خدمت کریں گے، ایسا نہیں، ایک عام بندے کی طرح میں بھی گھر کا ایک فرد ہوں، جس طرح سب گھر والے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں میں بھی کام میں ہاتھ بٹاؤں گا۔ یہ آپ کا عمل تھا، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا، عبادت کا ٹائم ہوتا، آپ سب گھر کے کاموں کو چھوڑ کر فوراً مسجد کا رخ کیا کرتے تھے۔ یہ تینوں صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بلند مقام عطا فرمایا، ہم لوگوں کو نبی سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان تینوں نے الگ الگ قسم کھائی۔ ایک نے قسم کھا لی میں ہمیشہ کا روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، صیام الدہر، ہمیشہ کا جب تک زندہ رہوں گا روزے رکھوں گا۔ دوسرے نے قسم کھائی میں رات کو کبھی نہیں سوؤں گا، جب تک زندہ رہوں گا پوری زندگی رات بھر عبادت کروں گا۔ تیسرے نے قسم کھائی میں شادی ہی نہیں کروں گا، ہمیشہ بغیر شادی کے رہوں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا۔ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے حضرت نبی علیہ السلام کو ان صحابہ کی خبر دے دی، آپ کے ہوتے ہوئے ان لوگوں نے ایسی قسمیں کھائی ہیں۔ آپ نے ان تینوں کو بلایا اور بلا کر ان سے کہا اے فلاں تم تینوں نے ایسی ایسی قسم کھائی ہے۔ یہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور تم تینوں کو یہ قسم توڑنی پڑے گی، یہ قسم ٹھیک نہیں ہے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اور میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور میں نے شادی بھی کی ہے۔ تم لوگ کیا مجھ سے زیادہ عبادت کرنے میں اللہ سے بڑھنا چاہتے ہو؟ مجھ سے زیادہ نہ تو تم ایمان میں بڑھ سکتے ہو نہ کسی عمل میں بڑھ سکتے ہو۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ میرا طریقہ یہ ہے، میری سنت یہ ہے، تم رات کو تہجد بھی پڑھو، رات کو آرام بھی کرو، تم شادی بھی کرو اور ساتھ میں حلال تجارت بھی کرو، تم روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ اس لیے جو تم نے قسمیں کھائی ہے ہمیشہ روزے رکھنے کی، شادی نہ کرنے کی، رات کو نہ سونے کی، یہ قسمیں توڑ دو۔ رات کو سونا بھی ہے، شادی بھی کرنی ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے اور اپنے جسم کا بھی حق ادا کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کا بھی حق ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ میں اللہ پاک کی بندگی اور عبادت بھی کرنی ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے اپنے صحت کا، اپنی تندرستی کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں اما پارے کے اندر وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو میں نے روزی کمانے کے لیے بنایا ہے، خوب دن کے وقت میں آپ کوشش کرو،
دوڑ بھاگ کرو، محنت کرو، تجارت کرو، اور رات کے وقت کو میں نے آرام کے لیے بنایا ہے۔ رات کو سو، آرام کرو، تاکہ دن کے وقت میں جو تمہاری دوڑ دھوپ کی وجہ سے تھکان ہے، وہ رات کے وقت میں تھکان دور ہو کر کے تمہارے جسم کے اندر ایک چستی آئے، ایک پھرتی آئے، اور تم اچھا کام کر پاؤ۔ لگاتار کام ہی کرتے جاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، صحت کھو بیٹھو گے، اور اللہ یہ نہیں چاہتا ہے تم کمزور پڑ جاؤ، تم بیمار پڑ جاؤ، تم مریض ہو جاؤ اور مریل دکھو۔ اللہ چاہتا ہے ایمان والا حشاش و بشاش ہونا چاہیے، ایمان والا طاقتور ہونا چاہیے، ایمان والا مضبوط ہونا چاہیے، ذہنی اعتبار سے مضبوط، پیسوں کے اعتبار سے مضبوط، صحت کے اعتبار سے مضبوط، ہر اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی ہو سنتیں پڑھ لیں۔